بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں آج جمعے کے دن ہم شافی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مطلب ڈاکٹر کیسر صاحب اور میں اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور ہادی صاحب بعد میں جو ہے وہ جوائن کر لیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کو شروع میں آپ نے کوئی گفتگو یا کوئی بات کہنی ہو؟ پہلے سوال کر لیں، اگر کوئی ٹائم ہے تو پھر وہ کاربویج ہی کو اس کو کر لیں اس کے سوال بعد۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک نے پوچھا کہ کینسر کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ کیوں ہوتا ہے، کیا محرکات ہیں، کون اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، کیا ہومیو میں اس کا علاج ہو سکتا ہے، کچھ علاج یا مکمل علاج، کیا آپ نے کچھ مریضوں کا یہ علاج کیا ہے، کن خواتین کو بریسٹ کینسر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور بظاہر کوئی علامت نہ ہو، نہ درد نہ گلٹی تو گٹھلی، تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ مسئلہ بس۔ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک نقطۂ نظر سے جو کینسر کی صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ محسوس یہ کرتی ہیں، عورتیں اگر محسوس یہ کریں کہ ان کی بریسٹ میں کوئی گلٹی نما کوئی چیز ہے اور اس میں درد ہے اور کافی دیر سے، اور اس کی دردیں جو پیچھے بھی ایک قسم کی چبھن سی محسوس ہو رہی ہے، یا پھر اس کا وزن کم محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا وزن گر رہا ہے، اگر یہ علامات کسی ہوں، لیکن وہ ہوتی ہیں وہ پرانی بیماریوں ہی کے نتیجے میں، مثلا کسی کو اگر یہ ارکان ہو جائے، ہیپیٹائٹس ہو جائے، اگر وہ بگڑ جائے حالت، اگر اس کا سیروسس ہو جائے، یعنی وہ جگر جو بڑا ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے یا آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جائے، تو اس کو ہم کینسر کی شکل دینا شروع کرتے ہیں۔ ہر بگڑی ہوئی حالت کو جو ناقابل علاج حالت تک پہنچ جاتی ہے، اس کو ہم تقریباً کینسر ہی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہر مریض کی سٹیجز پہ منحصر ہے کہ کس وقت وہ آ کے ڈاکٹر سے بات کرتا ہے، اور ڈاکٹر کس طرح ذہانت کے ساتھ اس صورتحال میں وہ ساری تحقیق دیکھتا ہے کہ اس کا اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو اس میں بلڈ کینسر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہڈیوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، اس میں بریسٹ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، اونٹر وگانس یوٹرس کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، پروسٹیٹ کا بھی کینسر ہو سکتا ہے۔ یعنی کینسر ہے، کینسر کا آپ آسان زبان میں یوں سن لیں کہ جو ہمارے سیل ہیں بیماری کے، وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ، اور ان کی موت واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ کھائے جاتے ہیں۔ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے ہر بیماری کی صحت کو چلانے کے لیے نا، ایک پورا سرکل ہے ہر آرگنس کا، تو وہ سرکل جو ہے جو ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ وہاں پھر آپ کو مثلا پروسٹیٹ کا ہو تو وہاں آپ کو سوزش شروع ہو جائے گی، پیشاب کی رکاوٹ شروع ہو جائے گی، درد شروع ہو جائے گی، بعض کا خون پیشاب میں خون آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں، لیکن ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے مریض کی ساری علامات کا اظہار کرنا، پھر ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ورنہ شیطان کا ہی ایک قسم ہے کہ وہ یہ انسان کو کھائے جا رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ، یعنی بالکل ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں کہ کسی وجہ سے میرا جسم گر رہا ہے، اس کے وزن کم ہو رہا ہے، وہ شوگر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں جگر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو ڈائگنوز اگر صحیح وقت پہ ہو جائے تو کینسر کی ابتدائی سٹیجز کو آسانی کے ساتھ بغیر کینسر کہے ریکور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کینسر ہو بھی جائے، یعنی کہ وہ پھر فاؤل ہو جائے جگہ اور وہ مرنے کی طرف جا رہی ہے، تو پھر اس کا علاج، اگر تو اس میں ابھی سٹیجز اس کی مختلف ہیں، اگر تو وہ پہلی سٹیج ہے یا دوسری سٹیج ہے تو اس کے اچھے چانسز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ دوائیوں کے ذریعے اصلاح پذیر کر سکتے ہیں اس آرگن کو۔ لیکن اگر وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہو تو پھر یہ لنگس کا کینسر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کینسر تو بے شمار قسم کے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بیماری اس نوعیت تک پہنچ جائے کہ جہاں سے واپسی کا سفر ختم ہو رہا ہے۔ تو اگر وقت سے پہلے ہر بیماری کا جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس کو چھوٹی نہ سمجھیں، اس کا ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا زیادہ بہتر راستہ ہوتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر ہی انشورنگ کر سکتا ہے کہ اس وقت کس صورتحال سے آپ گزر رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے پھر وہی میں بات کہوں گا
کہ آپ نے سارے جسم کی جو علامات آپ کے جسم میں پیدا ہو رہی ہیں، آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے۔ بعض عورتوں کا فیشن بن گیا کہ بعض عورتوں میں کہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، تو پیچھے دودھ میں جو آرگنز ہیں وہ دودھ بنانے والے تو موجود ہوتے ہیں، لیکن دودھ نہ پلانے کی وجہ سے دودھ فاول ہو جاتا ہے اندر، بعض کا اس کی وجہ سے بھی گلٹیاں بن جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے معاملہ جو بگڑ جاتا ہے اور کینسر ہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ ایک شیطانی سا عمل ہے، جس کو ہم کینسر کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ چھپ کے وار کرتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے جسم کو کھاتا چلا جاتا ہے۔ تو جو بھی سمٹم آپ کے ہوں، اگر ڈام کا ہے، مثلا میدے کا ہے، اگر خون آ رہا ہے یا درد مسلسل ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، آپ کو آپ کا جسم گر رہا ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، متلی ہو رہی، بے شمار سمٹمز ہیں۔ ہر کینسر کی اپنے سمٹمز ہیں، تو وہ سمٹم اگر آپ ایک ذہین ڈاکٹر کے سامنے رکھیں تو اگر وہ اندازہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ آپ کی صورتحال جسم کی کیسی ہے، تو اس لحاظ سے پھر آپ کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقی پوچھا کہ مجھ سے کہ کینسر کے نام پہ علاج، بے شمار لوگوں کا میں نے کیا علاج، بلکہ میں خود بھی کینسر زدہ ہی مریض ہوں، جس کا علاج میں نے اپنے آپ ہی خود ہی کی ہے۔ تو بہرحال وہ سٹیجز کے اوپر ہی ہے۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا ہومیوپیتھی کہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ یہ ہر سٹیجز پہ، ہاں اگر سٹیجز اچھی ہیں، یعنی پہلی دوسری ہے، تو چانسز اچھے ہیں، ورنہ پیلیشن ہے، آرام ضرور دے گی، فائدہ دے گی، آپ کا عمر کی تھوڑی سی بڑھا دے گی، لیکن وہ پوری طرح ہیل اپ نہیں کر سکتی کینسر کی صورتحال کو۔ تو جب بھی آپ کو کوئی بیماری ہو، اور زیادہ جو کینسر کی شکل ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں سے، پیٹرولیم کے مرکبات کی وجہ سے، یہ جو ہماری ایٹماسفیئر میں جو دھواں پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے، اور ہمارا انہیلدی جو کھانے ہیں ان کی وجہ سے، یا ڈوزز جو بند ڈوزز ہوتے ہیں اگر ان میں کھانے سے یہ معاملات کینسر جیسے معاملات بگڑتے ہیں۔ تو یہ احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ انسان کو صاف ستھری تازی سبزیاں، تازہ گوشت، تازے جو بھی معاملات ہوں، تازی چیز اگر لیے زیادہ دیر رکھ کے نہ کھائی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور تین ڈوزوں کی چیزیں تو بالکل مکمل طور پہ بین ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کریں تو اللہ کے فضل کے ساتھ اس سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ موٹی قسم اس کی وہی ہے کہ اگر کہیں آپ کو گلٹیاں محسوس ہو رہی ہوں، اس کی طرف توجہ دینی کہ آخر یہ کیوں گلٹی ہوئی ہے۔ اس طرح برین ٹیومرز ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک کینسر کی شکل ہے۔ تو حالات کے مطابق کوشش یہ کریں، ساری دنیا کے جو دوست دو بھی اس مرض میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو، تو اپنے اپنے سمٹم دیکھیں کہ کیا سمٹم میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس نوعیت کو آپ بیان کریں گے تو ڈاکٹر آپ کی بہتر مدد کر سکتا ہے۔ ورنہ پھر اگر آپ پوری طرح ڈیٹیلز نہیں دیں گے تو پھر آدمی، غلطی بھی ڈاکٹر سے ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹائم ضائع اگر ہو جائے تو بیماری بڑھ جاتی ہے اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح نہ ٹیکنیکلی کوئی بات نہ کی جائے، صرف جو اس کے آؤٹسائر جو باہر کے جو اس کے علامات ہمارے سامنے ہوتی ہیں اسی کی وضاحت کی جائے، تاکہ سمجھنے والی بات تو یہی ہے کہ ہمیں سیر کی طرف توجہ ہونی چاہیے، کھانا ہیلدی ہونا چاہیے، سورج کی روشنی ہمیں میسر ہونی چاہیے، صاف پانی میسر ہونا چاہیے۔ جب ساری یہ چیزیں آپ کر رہے ہوں تو اس کے بعد پھر اگر پھر بھی یہ معاملہ کوئی ایسا ویسے آپ کی صورتحال ہو تو اس میں پھر ڈاکٹر سے مشورہ فوراً کر لینا چاہیے۔ آج کے زمانے میں بعض کا دان نکل آتے ہیں، اس کے نیچے ناسور ہو جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کینسر کی شکل ہو، یعنی ہر فاؤل چیز اگر وہ اپنی ایکسٹریم حالت کو پکڑ لے تو وہ سمجھ لو اس کو نام کینسر رکھ دیں جو ہیل اپنی ہو رہا۔ انہوں نے جو یہ پوچھا ہے کہ مکمل علاج ممکن ہے یا نہیں ہومیوپیتھک میں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ سٹیجز کی بات ہے، کون سے سٹیج پہ ہے؟ فرسٹ اسٹیج پہ اگر ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس کا تو علاج تقریباً 100% ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ اسٹیج ہو تو اس میں 80% تک جا سکتا ہے۔ اگر تھرڈ اسٹیج ہے تو پھر اس کے لیے پیلیشن ہو سکتی ہے، یعنی کوئی آرام دیا جا سکتا ہے اس کو۔ اس لیے یہ تو مریض کی بعض اوقات یہ کہ کینسر ایک عجیب سی چیز ہے کہ یہ سارے جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ اس طرح آرگنس کو پکڑ لے، وائٹل آرگنس کو پکڑ لے،
تو پھر تو زندگی تقریباً ناپید ہی ہو جاتی ہے، بس وہ جتنی دیر پہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ سانس لے سکتا ہے، لیکن وقت سے پہلے کوئی بات اللہ تعالیٰ نے جسم کا نظام اس طرح کا رکھا ہوا ہے کہ وارننگ وہ ضرور دیتا ہے، وارن سسٹم ضرور چلتا ہے کہ کوئی وجہ ہے جو میرے جسم میں ہو رہی ہے، اس کو ہی تلاش کر کے ڈاکٹر کے سامنے رکھنا چاہیے، ہومیوپیتھی ڈاکٹر پہ طور پہ خاص طور پہ، اور لیبارٹری کا چیک کرنا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس دوسروں پہ چلے جائیں، تو وہ آپ کا بیاپسی لے کے یا اپنا گوشت کا ٹکڑا لے کے یا خون جیسے بھی وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ کا وہ بھر کے بتا سکتے ہیں، یا اگر ہومیوپیتھی کے پاس آؤ گے تو سارے سمٹم لے آئیں اور ساتھ بالکل بالمشافہ بیٹھ کے ان سے بات کر لیں، تو اس سے بھی وہ اندازہ کر کے تقریباً 99% وہ بھی اچھی تشخیص کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا جی، عمر ہے 55 سے چل گیا۔ اور کینسر کے مریض کو خوف جو ہے نا، بذات خوف بہت بڑی ایک ایسی بیماری ہے جو کینسر کا مطلب ہے کہ آپ نے سٹیمپل کر رہے ہیں، ڈاکٹر جب کہتا ہے آپ کو کینسر ہے تو مریض یہ بات سمجھتا ہے کہ اب میری موت پہ تصدیق مہر ہو گئی ہے، یہ ڈر جو ہے نا اس کو بہت جلدی اس مشکل کی طرف لے جاتا ہے جو جہاں وہ جانا نہیں چاہتا، خواہش نہیں اس کی ہوتی، لیکن وہ اسی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی ڈائگنوز ہو جائے بہت احتیاط کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ، گھبراہٹ بالکل نہ پیدا کریں، لیکن اس کا جو حل ہے ڈھونڈنے کی طرف فوراً توجہ کرنی چاہیے، تو اگر وقت پہ اگر حل کریں اور اپنے آپ کو پانک نہ ڈالیں اور ایزی ہو کے چلیں تو بہت لمبا عرصہ آرام سے آپ اس مرض سے گزار سکتے ٹھیک، ایران صاحب، خاتون عمر 55 سال کہتی ہیں رات کو جو سونے میں کئی بار ٹانگوں میں بے چینی سی محسوس ہوتی ہے اور بار بار ہلانے پر کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ ہیں۔ ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ بلڈ پریشر تو نہیں کہیں ان کو، دوسرا ان کو شوگر تو نہیں ہے، اگر یہ دونوں چیزیں، یا روئما تو نہیں ہے، اگر یہ تین چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں تو پھر وہ جنرل صورت حال ہے، تو پھر تو، لیکن ایسی مریضہ جو رات کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں رات کو بہت مشکل سے سوتی ہوں اور ٹانگیں مجھے دردیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت ایک مرک سال 30 کی خوراک رات کو لے کے اگر سوئیں تو یہ ان مستورات کو فائدہ ہو سکتا ہے جو اس طرح کی علامات بتا رہے ہیں، مرک سال 30۔ ٹھیک، سر، یہ کہتے ہیں جن لوگوں کو بڑھاپے میں چلنا پھرنا کم ہونے کی وجہ سے فالج کا خطرہ رہتا ہے اور سرکولیشن کم رہتی ہے، کیا وہ ہفتے میں ایک بار آرنیکا، لیسیسس، لیڈم تینوں کو ملا کر 200 میں لے لیا کریں؟ دوائی تو اس طرح نہیں لینی چاہیے بالکل کہ احتیاط نہیں کریں، احتیاط تو اپنے امیون سسٹم کو ہی آپ زندہ رکھ کے کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر راستہ ہے، باقی اگر کبھی کبھار لینا چاہیے، لیکن ہفتے میں تو میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ کسی کو لینا چاہیے، ایک آدھ خوراک لی پھر بھول گئے، پھر مہینے دو ڈیڑھ مہینے کے بعد لے لی، لیکن بنیادی طور پہ ہر بیمار آدمی کو جتنی استطاعت ہے یا بڑھاپا ہے اس کو یہ کہہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سستی دکھاؤں، بڑھاپا اگر سستی دکھائیں گے تو وہ موت ہی کا نام ہے، وہ آپ کو اسی طرف ہی لے کے جا رہا ہے، فالج ہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اپنی طاقت کے مطابق ضرور سارا دن ہلاتے رہیں، اور کوشش کریں کہ رات جو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے تبھی بستر پہ آپ لیٹیں، یا رات کے انتظار کر کے سارا دن اپنی طاقت مطابق، اگر آپ چل پھر نہیں سکتے کرسی پہ بیٹھے رہیں، کرسی پہ بیٹھے، پاؤں اگر آپ کے سلامت ہے تو پاؤں کے ساتھ کوئی آپ کی جو چھوٹی سی مشین ہلکی سی ہو جو سائیکل نما رہتی، اس کے اوپر پاؤں ایسے چلاتے رہیں، ہاتھوں کے لے کے ایسے ہاتھ میں یہ کرتے رہیں، اگر کچھ بھی نہیں آپ کے ہاتھ میں اس طرح کرتے کریں، ایسے کریں، ایسے اپنے جوڑوں کو ہلائیں، ایسے کرتے رہیں، مطلب کہ یہ غلط بات ہے کہ آپ صرف کہیں کہ جی میں آرنیکا، لیکسس اور لیڈم لے کے تو میں اس بپتا سے باہر نکل سکتا ہوں، یہ غلط راستہ ہے، اس طرح نہ کریں، لے سکتے ہیں آپ اگر ان کو لینا چاہیں کسی وقت لے لیں،
لیکن آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پاؤں جس حد تک سلامت رکھے ہیں، انہیں سے اتنا ہی کام لینا ضرور کریں. سر کو ہلاتے رہیں، ایسے کرتے رہیں، کبھی ایسے کریں، کبھی دائیں کریں، کبھی بائیں کریں، تاکہ وہ سرکولیشن خود بخود تھوڑی تھوڑی ہوتی رہے گی، جتنی آپ کو اس زمانے میں ضرورت ہوتی ہے. اس زمانے میں پہلوان تو بننا نہیں ہوتا انسان نے، اور بھی بھاگ دوڑنا تو کرنا نہیں ہوتا. تو جتنی ضرورت ہے آپ کی وہ آپ کو مل سکتی ہے. پھر دوسرا ہے کہ اس زمانے میں آپ لائٹ خوراک کھائیں. بڑھاپا جو ہے نا وہ آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہے لائٹ خوراک، پتلی خوراک، مایا خوراک، زیادہ سوپ کی طرف، دلیا کی شکل، دہی کی شکل، یہ زیادہ خوراکیں آپ کی. سبزی جو ہے وہ ذرا مناسب ہی کر کے، وہ اچھے اگر دانت ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو بھی آپ کو میسر ہے، منہ میں جتنی طاقت ہے اسے چبا چبا کے اس کو اپنی کھائیں. اور 3 وقت کھانا اگر کھائیں تو ہلکا ہلکا کھائیں. زیادہ کھانا کھانے کی ضرورت نہیں. اس وقت ہمیں 2200 کیلوریز کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اس وقت ہمارے پاس صرف 1500 سے 1600 کیلوریز بھی اگر ہمیں میسر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اس پہ بھی زندگی بڑے اچھے طریقے سے قائم رہتی ہے. ڈاکٹر زندگی صاحب، یہ لیکوڈ والا کھانا جو آپ کہتے ہیں کس ایج میں شروع کرنا چاہیے؟ کس چیز کا؟ لیکوڈ کا کھانا جو ہے آپ لیکوڈ کا کھانا تو ویسے 60 سے جب انسان اوپر ہوتا ہے اس کو زیادہ زیادہ شوق اس طرف ہی زیادہ رکھنا چاہیے. شوربا وغیرہ کی طرف یا اور سوپ کی شورا طرف؟ شورا کی طرح ڈبو کے روٹی کھا جاتا، تاکہ اس کا حجم ایسے ہو جائے، جب مایا سی ہو، جب وہ اندر جائے تو ہضم کرنے میں انتڑیاں چونکہ بالکل خوشبوئی ہوتی ہیں، ان میں طاقت کمزور ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کام نہیں کر رہی ہوتی ہمارے معدے کے لیے. تو اس لیے وہ وہاں پڑا رہتا ہے اور وہ پھر فاول ہو جاتا ہے. فاول ہونے کے بعد قبض شروع ہو جاتی ہے. اکثر بوڑھے آدمیوں کو بہت خطرناک قسم کی قبض ہو جاتی ہے. پانی کا استعمال لازمی کریں. ڈرے نہ کہ جی میں پیشاب مجھے آ جاتا ہے میں کیا کروں. سارا دن پانی پئیں اور شام کو پانی بالکل بند کر دیں، پھر کوئی پانی نہ لیں. لیکن سارا دن پانی کی طرف اب بوتل رکھ چھڑیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک دو گھونٹ لیے، پھر رکھ دی نیچے، پھر تھوڑی دیر ایک دو گھونٹ لیے، پھر رکھ دی. اور جتنا آپ آنکھوں کو کبھی بڑھاپے میں ہے تو آنکھیں دبا کے اچھی طرح ایسے پھر کھولیں، پھر ایسے دبائیں اچھی طرح، پھر کھولیں. اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ ٹھیک۔ ساری چیزیں بیگم اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نام ہلنا جلنا رکھا ہے. ہم، جب تک یہ ہلتی جلتی رہے گی اتنی دیر تک آپ چلتے پھرتے یا اپنی معاملات کو سلجھا سکتے ہیں. جو ہی آپ دیکھیں نا رات جب آپ لیٹے ہوتے ہیں تو وہ اس کا نام موت پہ، اس کو بھی موت ہی کہتے ہیں. صبح اٹھ گئے تو الحمدللہ، ورنہ رات ایک موت کی شکل ہی ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ قبر میں ہم پڑے ہوئے ہر روز. یہ اللہ تعالیٰ نمونہ ہمیں دکھاتا ہے. اس لیے لیٹنے سے بہتر ہے کہ آپ نے سارا دن جدوجہد کی کرنی ہے. اور بڑھاپے کے کام کسی سے آپ کوشش یہ کریں کہ مدد کی عادت چھوڑ دیں کہ جی میری ہیلپ کر مجھے گلاس کا پانی دے دیں. کوشش اگر آپ بیٹھے ہوئے تو خود جائیں پانی لیں. ہر کام میں آپ خود اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں. تو اس سے بھی یہ ہوگا تھوڑی تھوڑی آپ کے چلنے پھرنے سے ہی، آپ کی وہ ریڑھی سے جو آپ چلیں گے یا آپ کرسی پہ جو چلیں گے اس سے بھی آپ کے وہ ہاتھ پاؤں ہلیں گے تو کچھ فائدہ آپ کو مل سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں پلاسٹر کی طرح بنے ہوئے، ہاتھ میں رکھ کے کبھی اس کو ایسے ایسے کرتے رہے، ایسے جیسے ڈمل چلاتے ہیں، ایسے 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 کرتے ہیں، بلکہ ہلکی ہلکی حالت میں. یہ کوئی زور زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. سر کو ہلاتے رہے، کبھی دایاں کیا کبھی بائیں کیا، اس طرح اوپر نیچے کرتے رہے. تو یہ ساری وہ تدبیریں ہیں جو بڑھاپے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں. یا اور اللہ کے فضل کے ساتھ آنکھوں کو آپ نے میں بتا دیا کہ آنکھوں کو اچھی طرح دبا کے کھولیں، دبا کے کھولیں. یہ دن میں کتنی، جب اتنا ٹائم بڑھاپے میں ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی تو ہوتی ایک قسم کا فارغی وقت مل جاتا ہے کافی اللہ کے فضل سے. اس کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ کسی پہ بوجھ نہ ہم بنے، اور اپنی ہمت کے مطابق آخری وقت تک جو بھی کام ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو یہ دوائی جو میں نے اب بتائی ہے، جو جتنی لمبی دوائی بتائی ہے، یہ آرنیکا لیکسس لیڈم سے 1000 درجے بہتر ہے. ٹھیک۔ اچھا جی، جسم پر 1 2 سال میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے بھورے نقطے نما تل نکل آئے ہیں، بظاہر اور کوئی علامت نہیں، کیا یہ کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں؟ میرے پوری اپنے خیال کے مکمل۔ مطابق تو ان کا جگر صحیح کام نہیں کرتا. اس کے لیے ان کو لائکوپوڈیم 1000 کی ایک خوراک ہر 3 ہفتے کے بعد
6 خوراکیں لیں، ہر 3 ہفتے کے بعد ایک خوراک لیں، اور 18 ہفتوں میں یہ 6 خوراکیں ختم کریں۔ ٹھیک۔ خاتون، عمر 50 سال، پیشاب جلد جلد آتا ہے، رات کو بھی 2 3 دفعہ اٹھنا پڑتا ہے، اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، ذرا سی ٹینشن سے نیند غائب، رونا بہت جلدی آتا ہے۔ اس کے لیے دوائی یہ ہے کہ برائٹا کار 30، پلسیٹیلا 30، جیلسیمیم 30 اور کلکیریا فاسٹ 30، ان چاروں دوائیوں کو اکٹھی ملا لیں، اور ملی ہوئی دوائی کے 3 سے 4 قطرے یہ صبح کے وقت اور 3 سے 4 قطرے رات کو، اور 3 ہفتے یہ دوائی لیا کریں اور 1 ہفتہ اس میں ناکا ڈالیں، پھر 3 ہفتے لے لیں، اور تقریباً یہ کوئی 6 7 ماہ اس طرح کریں۔ ٹھیک۔ کیوں کیا منور صاحب، کچھ پوچھنا آپ نے؟ ہاں جی، السلام علیکم ماں اسلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پچھلی دفعہ کاربوہائیڈریٹ کا ذکر کر رہے تھے، جی اس میں آکسیجن کا مطلب بتایا تھا کہ مریض کے اندر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کو گرمی، پسینہ اور سانس گھٹتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلہ میں نے پتہ کرنا تھا کہ اگر کسی کو فوراً گرمی لگے یا فوراً بعد میں سردی شروع ہو جائے، اور بعض دفعہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا ویسے کوئی کام کرتے ادھر تھوڑا سا تھکاوٹ کی وجہ سے سانس پھول جائے، تو اس کے لیے کیا کمبینیشن ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر تو آپ یہ پہلے اس کا بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ اگر بلڈ پر نارمل ہے؟ میری بات سن لیں، ہاں جی۔ بلڈ پریشر ضرور چیک کرائیں۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بلڈ پریشر لو ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی، یہ دونوں چیزیں پہلے کلیریفائی ہونی چاہیے۔ اگر یہ ٹھیک۔ نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ اس کی عمر کی نوعیت کمزور ایسی ہے کہ کمزوری کی طرف مائل ہے شخص۔ اگر کمزوری کی طرف مائل ہے تو اس کے لیے دوائی ہے آرنیکا 30، ہاں جی۔ آرکووی 30، چائنا 30 اور برائٹا کار 30۔ ٹھیک ہے۔ یہ چاروں دوائی، اگر لو بلڈ پریشر کی وجہ اس کی ہو رہی ہے تو پھر ناجا 30، کاربووی 30، آیوڈین 30، یہ ایک گروپ ہے۔ اگر جس میں خون کی کمی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ خون جو ہے اس کا کسی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ خون بھی ضائع ہوا ہے، یا پہلے بھی کسی بیماری کی وجہ سے یا جگر ہاں۔ نہ کام کرنے کی وجہ سے، اگر یہ صورتحال ہو تو پھر چائنا 30، نیٹرم سلف 30، کاربووی 30 اور کلکیریا فاس 30۔ یہ جو ابھی آپ نے بتائی، یہ زیادہ علامات لگتی ہیں جگر کی وجہ سے میرا خیال۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اسی مریضہ کو ڈفرین دی تھی 1 ہفتہ پہلے، کھانسی اور کووڈ کی وجہ سے ہو رہی تھی، تو آپ نے ویسے ٹیوبولونیم بتائی تھی، انفلوئنزیم بتائی تھی بعد میں دینی ہے، مگر ڈفلونیم کی 2 خوراکیں دی۔ ابھی تک کھانسی پوری طرح مکمل آرام تو نہیں آیا، مگر میں رومیکس، دروسرا، چیلیڈونیم اور کالی کارب دیتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے تو کوئی اور دوائی دے یا اسی کوئی اکتفا کرے؟ وہ آرام آ جاتا ہے اس سے، مگر دیتا ہوں اسی وقت جب کھانسی شروع ہوتی ہے۔ دوائی فائدہ دیتی ہے، یقیناً یہ دوائی فائدہ دیتی ہے، ہاں لیکن جی۔ اگر دیر پا یہ صورتحال ہے تو اس کو ٹیوبرکلین پھر آپ دے کے تو اس میں گیپ ڈالیں، کوئی ہفتہ 2 ہفتے کا گیپ ڈال کے پھر اگر یہ دوائی دیں تو فائدہ دے۔ بعض اوقات ہوتی ہے بیماریوں کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک بلاکیڈے آ جاتا ہے، کوئی بلاکیج آ جاتی ہے، ہاں جی۔ کسی قسم کی بلاکیج، اس کو آپ جنرل رول کے تحت یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی دوائیاں ٹھیک ہیں اور کام نہیں کر رہی، اس کو آپ سلفر اور پائروجینم دے سکتے ہیں مثال کے طور پر، وہ اس کی بلاکیج جو ہے وہ فرائی کرنے جو اور اس کی استائد کے اندر ہے۔ بعض کا ٹیوبرکلینم اس بلاکیج کو فرائی کر دیتی ہے، بعض کا ڈفتیرینم اس بلاکیج کو، مطلب کہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیمار دوائی تو تقریباً ٹھیک نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی کچھ اثر کرتی پھر رک جاتی ہے، تو پھر اسی کی اگلی شاخ جو کرونک جس کو صورتحال میں ہے، اور کرونک ہمیشہ میازم ہوتا ہے، جو انسانی پروڈکٹ سے کوئی چیز لی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں میازم۔ یہ پائروجینم ہے مثلا، یہ ٹیوبرکولینم ہے، یہ لنگس کی ہم نے لی ہوا ہے، لنگس کا فلوئڈ لیا ہوا ہے۔
تو اس طرح جو یہ دوائیاں بہت گہری ہوتی ہیں، اور ان کو اب منسوخ، مطلب کہ ان کو اکثر نہیں استعمال کرنا چاہیے، دے کے لمبا عرصے کے بعد اس کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے جلدی جلدی آپ کریں گے تو یہ انسانی یا جسم کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، میڈورائنم، سفلائنم، ڈفتیرینم، بیسیلینم، موربیلینم، یہ جتنے بھی میازم ہیں اور یہ بہت گہرے معاملات ہیں، ان کو ڈاکٹر اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے بیر کھا رہے ہیں، یا دوسرے کا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہت احتیاط یہ چیزیں مانگتی ہیں۔ آپ ایکونائٹ کے حملے سے بچ سکتے ہیں جلدی اگر زیادہ دے دی، لیکن ان بیماری اگر دوائیاں نے انہوں نے پکڑ لیا آپ کے جسم کو، تو یہ بہت سارے حصے کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ میں نے ایک مریض کو میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک مریض کے لگی ہوئی تھی، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، بیٹری لگی ہوئی تھی دل کو۔ تو میں نے اس کو اسپیشل یہ کنٹرول کر کے بتایا کہ بھی دیکھو بات یہ ہے کہ آپ نے سلیشیا کبھی نہیں کھانی۔ اب اس آپ کو پتہ ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں احمدی، تو جی ذرا احمد تکلیف جی ہے کوئی، وہ کہ ہاں گل ہی کوئی نہیں ہے، لو لو دوائی۔ اب وہ اس شخص نے 1,000 کی گولیاں بنی بنی، آپ نے سنا گولیاں میٹھی ہیں، شوگر ہے، اس کا کیا ایڈی، اس میں کون سی اتنی چلاکی ہوگی؟ 1,000 کی اس نے دے دی اور اس کو دوسری پڑیا بنا کے دے دی، جی اگلے دن پھر لے لو۔ جب دوسرے دن اس نے لی تو اس کا اتنا بھیانک رد عمل دکھایا کہ اس کے جو بیٹری کی کوائلز تھیں جس سے جڑی ہوئی تھی، وہ اس نے اتار کے وہ ہمارا بیٹری نیچے اس کے اپنے جگہ سے کھسک گئی، اس کے نوٹ فال ہو گیا۔ ڈاکٹر حیران پریشان کہ آج تک ہم نے اس طرح کا بھی دیکھا نہیں مریض کو، تو یہ کیا ہوا؟ بڑا بہرحال ایمرجنسی، اس کی قسمت اچھی تھی، ایک ایمرجنسی کے طور پہ دوبارہ اس کا آپریشن ہوا، پھر دوبارہ لگائی گئی، اور پھر جب وہ باہر آیا تو وہ جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا میں نے یار آپ کو بتایا بھی تھا اور تم نے بڑی حیرت ہے، ساری زندگی مجھ سے مشورہ لیتے رہے، تو یہ کہاں سے کھا کہتا جی وہ جلسے پہ گیا ہوا تھا، وہاں میں نے بات کی تو جھٹ اس نے بوتل نکالی اور میرے ہاتھ پہ کہ یہ گولیاں لے لو، چاٹ کھاؤ، اگلی پوڑی سویرے کھا گئے۔ کبھی نہ ایسے کریں۔ میری یہ گزارش ہے کہ کبھی دوائی جو ہے اس طرح کی دائیں، کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ ساتھ ہی نکالے پوڑی اور لے لیں، آپ کبھی نہ لیں۔ ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، لیکن زیادہ تر اعتماد اس کے نقائص پہ ہی ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہے جزاک اللہ ڈاکٹر بہت صاحب۔ کیا کریں کہ اس چیزوں میں یہ دوائی بہت گہرے اثرات کرتی ہیں اور بہت گہرا نقصان کر جاتی ہیں، کیونکہ اس کے جزاک اللہ جب آپ آزمائش کرتے ہیں تو کیسی کیسی علامتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ دماغ کے یہ حالت ہو جائے، یہ حالت ہو جائے، تو اسی طرح دماغ کو اگر چینج کر دے تو آپ اسٹریس کی طرف چلے جائیں گے، ہاں جی، آپ ڈپریشن کی طرف چلے جائیں گے، لڑنے مرنے کی طرف چلے جائیں گے، وہ تو عجیب صورت حال آپ کی ہو جائے گی۔ ٹھیک جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ بڑی ڈاکٹر احتیاط۔ صاحب، مجھے کووڈ کے بعد نقاہت شام کو ہو جاتی تھی، کمزوری محسوس ہوتی تھی شام کے وقت نا 10 بجے، تو آپ نے کہا تھا لے لینا آپ اس کی انفلوئنزیم ٹیوبرم کلورینیم، تو وہ میں نے ایک خوراک لی تھی 1,000 کی 1 ہفتہ پہلے، اس کے میں تو تھوڑا فاقہ ہوا ہے، مگر گھٹنے کے اوپر تھوڑی سی سوجن محسوس ہو رہی ہے جس میں حتی سے ہاتھ پہ بیٹھنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی دوائی لینی چاہیے یا نہیں؟ ابھی ایک ہفتہ اگر ہوا ہے تو پھر پانی زیادہ استعمال کریں، ٹھیک ہے اگلے ہفتے اس کا مشورہ کر لیں، جب 2 ہفتے ٹھیک گزر جائیں تو پھر یہ آپ ٹھیک ہے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ یہ میری اپنی ایڈوائس ہوتی ہے، میں دوسروں کی نہیں میں بتا رہا، اگر وہ دوسرے کچھ کر رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں آپ بے شک اٹھاتے رہیں، لیکن میری یہ تجربات جو میں تو اپنے تجربات اس طرح بتا رہا ہوں کہ جو مجھے میرے سامنے فائدے ہوئے ہیں یا نقصان ہو رہے ہیں میں اس کی اجازت کر رہا ہوں، میں ٹھیک کسی کی بات نہیں کر رہا، کوئی مسئلے کا۔ جی رانا جزاکم باز اللہ صاحب، خیر اللہ۔ جی رانا السلام باسط علیکم۔ علی صاحب، جی السلام علیکم۔ جی السلام۔ عرفان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، اگر اجازت ہو 2-3 سوال ہیں۔
किस्तवार कर लें, एक एक करके जवाब ले लें और उसके बाद दूसरा कर लें, फिर तीसरा कर लें। जजाकल्ला। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीजा हैं, अभी हॉस्पिटल में एडमिट भी रही हैं। उम्र इनकी 50 साल है। इनका दिल कमजोर है और फेफड़ों में पानी है और सांस में दिक्कत है। पाँव में सूजन और शुगर भी है। तो डॉक्टरों ने अभी कहा है, अभी डिस्चार्ज होकर घर पे आई हैं, डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीना लगेगा अब इसको पानी जो है ना खुश्क होने में। तो पानी भी लास्ट टाइम भी निकाला था, तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी निकला है। काफी तकलीफ है, काफी, ये मरीजा काफी दिनों से ही बीमार थी। लेकिन जब वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल गई तो फिर काफी एडमिट रही, तो अब वो डिस्चार्ज हुई हैं। तो आर्जी तौर पे इन्होंने बैटरी भी लगाई थी दिल पे ना, तो वो फिर 2 दिन के बाद उन्होंने रिमूव कर दिया था। ब्रदर, बात यह है कि इस तरह की मरीजा का ना, अगर मशवरा मुझसे करना चाहें तो आप घर आके कर सकते हैं, कि इनकी दवाइयाँ बहुत सेंसिटिव तरीके से स्टेरिंग करनी पड़ेंगी ये। डॉक्टर साहब पाकिस्तान से अच्छा, अगर कराची पाकिस्तान, वाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में तो फिर मजबूरी है, मैं फिर बता देता हूँ, फिर उस तरह देख लें। जी इसके जी जी। इसके लिए दवाई डिजिटेलिस डीजी 30 ताकत टेरेस। में, जी नाजा 30 ताकत में, जी कार्बोविच 30 ताकत में, जी नाजा 30 ताकत, आयोडीन 30, नाजा आपको बता जो वो पहले है। जी जी आयोडीन। आयोडीन 30 ताकत में, और आखिरी दवाई है लॉरसेस। लॉरसिस। जी, इन पांचों दवाइयों को इसी तरतीब के साथ इकट्ठी मिला लें, और मिली जी हुई दवाई, और बेहतर तो ये है कि अगर तो 6 पोटेंसी में मिल जाए ना, तो ये सबसे बेस्ट है। अगर पाकिस्तान में 6 पोटेंसी भी मिल जाए फिर ज़्यादा अच्छा ठीक है। है। अगर ना हो तो फिर 30 में। ठीक है। लेकिन 6 पोटेंसी ज़्यादा अच्छी है, ताकि वो देर लंबा अरसा इन्होंने खानी है तो वो आराम से फिर खा सकती हैं। तो ठीक 30 ताकत में अगर आप मिलाएंगे तो इनकी एक खुराक सुबह दे दें, एक दोपहर को दे दें, एक रात को दे दें, और 6 हफ्ते लगातार खा के दवाई बिल्कुल ना बंद करें, लेकिन मशवरा करते रहें। ठीक है। जजाकल्ला। जजाकल्ला। इंशाल्लाह आपका होगा। अच्छा दूसरा सवाल था डॉक्टर साहब, और बच्ची मरीज से है। बता दे रहे कहाँ है, कैसे है, कहाँ पे है, ताकि उसकी सही गाइडेंस आपको कर दी जाए। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जो है ना, मैं अपडेट आपसे जो है ना इंशाल्लाह लेता रहूंगा और बताता रहूंगा अपडेट भी जो है ना। अच्छा बच्ची है, दूसरा सवाल जो है, बच्ची उम्र तकरीबन 19-20 साल, पसीने में सख्त बदबू है और कब्ज भी है। जी, उसके लिए दवाई है रस ग्लाबरा 30, रस जी। ग्लाबरा 30। दूसरी दवाई है ब्रायूनिया 30। तीसरी दवाई है काली फास 30। और आखिरी दवाई है पेट्रोलियम 30। पेट्रोलियम। जी। दवाइयों को इकट्ठी मिला लें, और मिली हुई दवाई के 3 से 4 कतरे बच्ची को एक दफ़ा रात को सोते हुए दे दी करें, और ये तकरीबन 8 हफ्ते दें। और इसके खाने में ना स्वीवल को बंद करें, अ, कौन सी चीज समझ में नहीं। प्याज प्याज को खत्म करें। प्याज ना खाएं। हाँ। ठीक है। ठीक। ठीक है। और एक जनरल सा सवाल था, आजकल यहाँ ना पाकिस्तान में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। चिकनगुनिया में डॉक्टर साहब बुखार इतना तेज होता है 2-3 दिन, और उसके बाद उंगलियों के जोड़ों में, पाँव के जोड़ों में, चलने में, उठने में शदीद तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो सदका जारिया के तौर पर आप जहाँ भी अपने, खासकर अपनी जो पब्लिक है उसके सामने, तो इसी तरह बिल्कुल फौरन उसकी मदद करें। जी आर्सेनिक 30, जी टाक्स 30, यूपेटोरियम 30, यूपाटोरियम। और जी एलिया सीपा 30। ये एक ग्रुप। सीपा। हाँ, ठीक है। और दूसरा ग्रुप है आर्सेनिक एल्बम 30, जी। चिनिनम सल्फ 30, चिनिनम सेल्फ। बेलाडोना 30, और बेल। यूपेटोरियम 30। ये 2 ग्रुप बना लें। जब भी हो, जो भी बुखार इस वक्त आपके चल रहा हो, चाहे उसका नाम डेंगू रख लें, चाहे उसका नाम गोनिया रख लें, जो भी सूरत हाल आपके सामने हो, ये अल्लाह के जी फजल से ये दोनों ग्रुप अगर 3-3 घंटे, हाँ,
اعتماد کا صورت حال ٹھیک ہونی ہے کہ دوائیاں آپ کی قیمتی ہونی چاہیے، اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے، یہ اس جی میں کمپرومائز کبھی نہ کریں۔ اور ایسی ٹھیک ہے۔ بیماریوں، جب ایسی بیماریاں آپ کو ڈینگو یا اس طرح کی چیزوں، تو لیکوڈ چیزوں پہ زیادہ دینا شروع کر دیں، اور ہارڈ جی چیزوں کو اپنی خوراک میں سے کچھ چند دن کے لیے باہر نکال دیں، تو ٹھیک ہے۔ اور اس بیڈ ریسٹ دیں، اور اعتماد سے اس کا علاج کریں۔ جلدی اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا، ہر چیز کی سیریسنیس بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں گروپ بہت تیزی کے ساتھ رد عمل دکھا کے انسان کو بہت مشکل حالات سے بھی باہر نکال لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلی دوائی آرسنک ایلبم اور یوپاٹوریم سے بیچ میں کون سی، آرسنک کے بعد کون سی تھی پہلے گروپ میں؟ پہلے گروپ میں آرسنک ایلبم 30، جی روسٹاکس 30۔ رسٹاکس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ السلام ان علیکم۔ دونوں کو آپ جب ملیریا بھی ہو جائے تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ڈینگو ہو جائے تب بھی کر سکتے ہیں، جو بھی ٹھیک ہے کسی بیماری کو دیکھ کے اس کی گھبراہٹ سے بالکل بالکل اپنے آپ کو پریشان کریں، صرف ٹھیک ہے۔ احتیاط کے ساتھ سمٹم رکھیں ذہن میں۔ جی جی واٹس ایپ کا نمبر ہو، آپ واٹس ایپ پہ مشورہ لے سکتے ہیں، جلدی سے اسی وقت وہ مشورہ لے سکتے ہیں، تو اور گھبرائے بغیر آپ آگے بڑھیں، لیکن دوائیاں جب بھی بنائیں وہ اچھی کوالٹی کی ہو بس۔ جی یہ میرا ڈاکٹر، تجربے نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اس پہ کمپرومائز کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل صحیح۔ پر ڈاکٹر صاحب فون کے لیے تھوڑا سا یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ٹائم ایسا نہ ہو کہ آپ آرام کر رہے ہوں، ہم بیچ میں جو نا آپ کو ڈسٹرب کریں۔ کافی دفعہ میرے ذہن میں آیا جب یہ مریضہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، لیکن میں نے آپ کو تکلیف یوں نہیں دی، میں نے کہا پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے۔ کہ نا آپ کے پاس ٹائم کا تو آپ کو پتا چل گیا، 3-4 گھنٹے کا ہمارا وقفہ ہے۔ بہرحال جی اگر جی کوئی میرے پاس آتا ہے اور میں بزی نہ ہوں اپنے دوسرے مریضوں کی حالت میں، تو میں جواب فوراً دے دیتا ہوں، ورنہ اگر آپ نہ جی ہو تو واٹس ایپ پہ آپ اپنا پیغام دے دیں، اور میں اس کے بعد اگر مجھے ٹائم مل گیا تو میں سن کے پھر جواب دے دوں گا صورتحال ٹھیک ہے میں۔ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ احسن الجزا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اور کوئی دوست جی جو حاضر ہیں پروگرام میں سوال کرنا چاہتے ہوں؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے شمس صاحب کے دوست ہیں، وٹامنس کا سوال کیا کرتے ہیں، آج انہوں نے سوال بھجوائے ہیں، اب شمس صاحب تو ہے نہیں، پہلا سوال میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے ان کا، وائی اینڈ ہاؤ پیپل گیٹ الرجیز؟ اس کا تو میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ جسم کی صورت حال اس طرح کی ہے کہ دیکھیں ڈسٹ اڑ رہی ہے، سب لے رہے ہیں لیکن سب کو ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے ایک پکڑا بھی جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں تو کوشش، مجھے بھی اس کی نہیں سمجھ آئی، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بعض چیزوں کے کھانے سے فوراً ریئیکشن ہوتا ہے، اور اس ریئیکشن مثلا ایپل سے کسی کو ہے، کسی کو مونگ پھلی سے ہے، کسی کو پستے سے ہے، کسی کو کسی چیز سے ہے، تو یہ انسانی جسم کو اتنا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو لیتے ساری مختلف ریئیکشن ہوتے ہیں، ریئیکشن بھی مختلف ہیں، کسی کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے وہ سمٹم لینے ہیں جو ہوتا ہے، تو اس کا علاج پھر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کسی میں اچانک دھپڑ سے نکل آتے ہیں، کسی میں اچانک خارش سے نکل آتی ہے، کسی میں منہ میں سرخی آ جاتی ہے، بہت زیادہ سرخ ہو جاتا ہے، اسی وقت جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بجائے کہ آپ الرجی کی کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، یہ علامات ہیں، یہی بیماریاں ہیں جو ہمارے آس پاس نظر ہمیں آتی ہیں، وہ کسی وجہ سے بھی ہوں، تو آپ ان سمٹم پہ آپ نظر رکھ کے اس سمٹم کو ڈسکرائب کر دیں کہ جی یہ سمٹمز اس وقت ہو رہے ہیں۔ مثلا کسی کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مکھی کاٹ لے اس کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اس کے سمٹم دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، اگر اس کے جسم میں ایسے دھپڑ سے بڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے بن رہے ہیں، سرخی ہوئی ہوئی ہے جسم میں، تو یہ سمٹم دے دیں گے تو علاج ہو سکتا ہے۔ انڈے کھانے سے اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ چاول کھانے سے اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو ڈفرینٹ ہے، اگر مچھلی کھانے سے کوئی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے تو وہ ڈسکرائب انسان اس طرح کرے تو ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم پہ جا کے
کیونکہ یہ الرجی کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ بھی ایک ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے کمپیوٹر کے اندر اسپائشل پلان میں چلی جاتی ہے، یعنی میموری میں کے اندر چلی جاتی ہے. وہ اتنی شارپ ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ بعض اوقات تو قریب سے گزر بھی جائیں تو وہ آپ کو اپنا اثر دکھا دیتی ہے. تو اس لیے وہ کسی کو استما ہو جاتا ہے شمل سے، جو گھروں میں یہ جو الی سی لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو آپ اس طرح تو بیان نہیں کر سکتے کیوں ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے. اسی گھر میں 5 آدمی رہتے ہیں، 4 آدمی بالکل صحیح، لیکن ایک بچہ بیچارہ پھنسا ہوتا ہے جس کو استما ہو رہا ہوتا ہے، بار بار کھانسی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، یا کسی کو نمی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. تو کچھ نہ کچھ پرابلم ہے جسم کو، وہ پرابلم آپ نے اظہار کرنا ہے تو آپ اس الرجی کا علاج ڈھونڈ سکتے ہیں. تو ورنہ اگر ساری زندگی کا علاج ڈھونڈنا کریں گے تو وہ علاج تو نہیں ملتا، وہ گولیاں سی ملتی ہیں وقتی طور پہ کھا لیں گے، لیکن اس کی کمپلیکیشن پہ بڑھتی چلی جائے گی. بیماری جب پیچیدہ ہو جائے تو اس کا کوئی نام نہیں رہتا، پھر انسان پردوں میں، کئی پردوں میں پڑی ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کرنا پھر ناممکن ہو جاتا ہے. ابتدائی حالات میں آپ لے سکتے ہیں اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہو. کئیوں کو یہ پروں سے تکلیف ہو جاتی ہے، بلیوں سے تکلیف ہو جاتی ہے، ان سے تکلیف ہو جاتی ہے، ڈفرینٹ ہے اس میں وجوہات ہے. پھر ایک کہ اگر مثلا جانور سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر جانور کو وہاں سے گھر سے نکالنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ پھر اس کو اس سے پیار ربا ڈالیں، اپنی جان کو دیکھنا یا جانور کو دیکھنا. تو اپنے یہ بھی آپ نے چیزیں کریں، اگر ٹیپس سے ہو رہا ہے ٹیپس تو آپ نکال دیں وقتی طور پہ. کوئی چیز جو یہی اس کا علاج زیادہ بہتر ہے کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ مجھے اس وجہ سے تکلیف ہو رہی تو فوراً سوچنا چاہیے کہ میں اس کو اس سے اپنی جان چھڑا دوں. لیکن دوائی ضرور پھر بھی کھاتا رہے، کیونکہ ضروری تو نہیں نا کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کسی مہمان کے پاس بھی تو جا سکتے ہیں. اس کے گھر میں تو آپ ٹیپش نہیں اٹھا کے باہر پھینک سکتے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اپنا علاج کریں تاکہ وہ بیماری اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر اپنے گھر میں دوبارہ ٹیپش کارپیٹ ڈال سکتے ہیں، یا کسی وجہ سے رنگ کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ ہومی مشکل یہ ہے کہ جب ایسا سوال کیا جاتا ہے ہومیوپیتھک میں اس کا جواب دینا نہایت مشکل ہے. کیونکہ ہمیں ہماری جو پڑھائی کا سارا سسٹم ہے وہ انسانی تجربات کے اوپر ہے، انسانی سوچ کے اوپر ہے، انسانی باتوں پہ ہے کہ وہ کس طرح ہم سے بات کرتا ہے. تو کوئی کہتا ہے جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے، لیکن ایسی درد ہو رہی ہے جس میں ایسے جیسے کوئی مکھی کے کاٹنے سے درد ہو رہی ہے. وہ اب یہ اور طریقہ کار اس کا کبھی وہ کہتا ہے جی میں ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہیں میرے ہتھوڑے سے کوئی مجھے مار رہا ہے. اب یہ الفاظ کا اس کا چناؤ اپنا ہے، تو ہمارا سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ کس دوائی اس کے نیٹرمیور کی کمی ہو رہی ہے اس کے جسم میں، یا کسی اور چیز کی کمی ہو رہی ہے. اس کو ہم اگر سمجھداری کے ساتھ دیکھیں تو اس کا علاج ہم اس طرح سے اس کا کر دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض موسم ایسے ہیں جس میں انسان شدید ناک بند ہو جاتا ہے، وہ بھی الرجی کی بہت خوفناک ایک قسم ہے. استما شروع ہو جاتا ہے، سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن ان چیزوں کو اگر ہو جائے تو ایک لمبا عرصہ چاہیے اس کے ساتھ نکالنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس کا اگر بیماریوں کا علاج کیا جائے تو ہر بیماری سے انسان باہر نہیں. کوئی بیماری ایسی نہیں جو ناقابل علاج ہے، جس کا علاج نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ممکن، لیکن ٹائم دینا چاہیے اور اچھے ڈاکٹر کی تلاش ہونی چاہیے. اور جب آپ کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں اپنی کامن سینس کو بھی ایکٹیو رکھا کریں کہ آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ڈاکٹر مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہیں. اس کی اگر بات ڈاکٹر اگلا سوال ہے، why some people have mucus especially in cold month. میں نہیں سمجھ پایا، آپ کو اس کو ترجمہ کر دیں مجھے اگر آپ کو سمجھ آئی. یہ تو MUCUS لکھا اور آدمی کو ٹھیک ہے. why some people have mucus. Some scientists and doctors say that people don't get sick because of increased age, but because of mineral and vitamins definitely deficiency.
What do you think about that quote? بات یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ سائنٹیفک یہ جو ٹروتھ ہے یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے تو لازمی بات اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو وٹامن ڈی ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ اگر بی کمپلیکس کا وہ مسئلہ ہے تو بی کمپلیکس یہ لے لینی چاہیے جب آپ کو ضرور ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں ان چیزوں کی کمی ہے، وٹامن سی ہے، آپ لے سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ریسرچ میں اس میں کوئی ایسی اس کا نہ ایلوپیتھک سے تعلق ہے نہ کسی سے تعلق ہے۔ یہ جنرل اگر آپ کی خوراک میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں تو وہی وائٹامنز اس کے اندر ہی ہیں، اسی وہیں سے لی ہے نا، کوئی یہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ انگریزی دوائی۔ ہاں، فرمیں وہی بنا رہی ہیں جو کہ بڑے کاروبار ہیں، بڑی مشینری چاہیے، ہومیوپیتھک کی صلاحیت اتنی نہیں ہے تو اس لیے وہ بنا نہیں سکتا، ورنہ وہ بھی اسی طرح کی اس میں سے نکال کے بنا سکتا ہے، اچھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ٹھیک بات ہے، وائٹامنس کی اگر کمی کی وجہ سے بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے وائٹامنس اچھی چیز ہیں، لیکن اس کے ساتھ صرف وائٹامنس ہی کافی نہیں ہوتے۔ کوشش کریں کہ اگر ہومیوپیتھک نقطۂ نظر کو سمجھ لیں کہ انسانی جسم اب خود اپنی زبان رکھتا ہے، وہ بہت سارے پیغام آپ کو پہنچاتا ہے جو آپ کو الارم سسٹم کے ذریعے محسوس ہوتی ہے، نہیں کہ وہ بھول آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ آپ کو بتاتا ہے۔ تو جب وہ بتائے آپ کو تو آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ آپ مجھے اس وقت ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کر لینی چاہیے، یہ سمٹم کیوں آ رہا ہے مجھے، تو اس کے مطابق پھر اگر ساتھ وائٹامنس بھی لے لے اور وہ ایڈوائس بھی لے لے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور فائدہ زیادہ اٹھا سکتا ہے۔ پوچھا جی what is the cause of inflammation? What increases inflammation and how can we decrease inflammations? ہر وہ چیز جو زہر ہے جو ریئیکشن کر سکتی ہے وہ جسم میں سوزش پیدا کر دیتی ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، بخار کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے، ایکسٹریم اگر ہیٹ آپ کا جسم میں ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی سوزش ہو سکتی ہے، گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جگر کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، دل کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بے شمار اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کے شدید مائیگرین رہتی ہیں، اس کی وجہ سے سوزش ہو سکتی ہے۔ خون کے اندر بذات کوالٹی ایسی ہے، اگر ہو جائے تو اس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ تو یہ حال ہر چیز کے سمٹم تو آئیں گے۔ آپ نے میں بتاؤ، میں چونکہ ایلوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوتی اس لیے میں تو اس طرح نہیں نا بات کر سکتا یہ آپ دوائی یہ اس طرح، میں نے تو وہی آپ کو بار بار یہی بتانا ہے کہ سر سے پاؤں تک اپنے حالات کے دیکھ لیں، اس میں کچھ سمٹمز آ رہے ہیں آپ کے ساتھ، بھوک نہیں لگ رہی آپ کو، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا آپ کو، یا پیاس بالکل نہیں لگ رہی، سر درد ہو رہی، یہ ساری چیزیں بتائیں تو اس کا علاج کروا لیں۔ وہ انفلمیشن ہوگی تب بھی اس کو ختم کر دے گی، اگر کوئی اس کی اور وجوہات ہے تبھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مسئلہ تو ہے جو انفلمیشن کسی چیز کی سوزش ہے، بڑھ جانا اس تکلیف کو، تو آپ اس کو اگر بیماری کے نقطے مثلا چوٹ لگنے سے بھی سوزش ہو سکتی ہے، اب چوٹ لگنے سے اگر سوزش ہوگی تو اس کی دوائیاں بالکل اور طرح کی ہیں، اگر جگر کی خرابی کی وجہ سے سوزش ہو رہی ہے تو اس کی دوائیاں اور طرح کی ہیں، اگر آپ کے لنگس کی وجہ سے کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو اس کی دوائیاں اور طرح کی ہیں۔ ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو میں زیرو پہ میں کھڑا ہوتا ہوں جب بھی کوئی مریض آتا ہے کہ وہ مجھے سارے اپنی حالات بتائے تو میں پھر سوچتا ہوں کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں بھی بلائنڈ ہو کے بیٹھا ہوتا ہوں، مجھے بھی نہیں سمجھ آتی کہ اور صرف اتنا آگے ڈاکٹر صاحب مائگرین کی دوائی ہے میرے پاس، میں اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس دوائی ہے۔ ہاں اگر وہ مجھے تنگ کرتا ہے تو جنرل فارمولے کے تحت جو میرے تجربے میں دوائی ہیں میں وہ ضرور اس کو دے دوں گا، لیکن بہتر یہی کہ سمٹم دیں۔ ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ سر سے پیر تک کے سمٹم ہیں، جو مثلا مائیگرین ہے، آپ کو اندھیرے سے اچھا لگ رہا ہے، آپ کو سورج کی گرمی آپ کو تکلیف دے رہی ہے، سورج چڑھتا ہوا آپ کو تکلیف، سورج گرتا ہوا یا غروب ہو رہا اس وقت تکلیف ہے، بادل آ رہے ہیں اس وقت تکلیف ہو رہی ہے نہ، اگر آپ کا نمی والا موسم ہو تو اس میں یہ دیکھیں نا، ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں واقعی ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ کسی کو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، کوئی بلڈ پریشر کی حالت میں ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر اور مائیگرین دونوں کٹی ہو جائے تو جان لے گا کسی سمٹم، اس میں ایبل کائٹ ہو سکتی ہے، متلی ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں،
1000 اس میں وجوہات ہو سکتی ہیں. اب اگر اس طرح آدمی اگر زیادہ بہتر راستہ کتنا اچھا راستہ ہے کہ ہر انسان کو انڈیویجول کر کے اس کو ڈیل کیا جائے تو وہ خوشی اس کا ٹھیک کرنا بھی آسان ہے. اور نظر بھی یہی آتا ہے کہ انڈیویجلی انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ٹھیک. یہ صحیح ڈاکٹر صاحب سوال آج کے. ہے. ایلوپیتھک نقطہ نظر سے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی کیونکہ وہ طریقہ کار ہی اور طریقے سے بیس کر رہا ہوتا ہے، اس لیے میں اس فیلڈ میں دخل ہی نہیں دے سکتا. میں نے تو صرف ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنی ہیں کہ آنکھوں کے آگے اگر آنکھوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے جی میری آنکھوں کے آگے ایسے لگتا ہے جیسے تارے سے گزر رہے ہیں. کوئی کہے گا جی میں بلیک اسپاٹ سے نظر آ رہے ہیں. کوئی کہے گا جی میں ایسے جیسے کوئی مکڑا سے آگے سے گم جاتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ کی زبان ہے جو انسان کر سکتا ہے. اس کے مطابق جب وہ بتائے گا اس سے وہ فائدہ اٹھائے. سمٹمس اور سمٹمس اور آخری بات پھر سمٹم پہ ختم ہوگی کہ علامات ہی ہمارے ہومیوپیتھی کی جان ہے. اسی سے اور سب سے بڑی اچھی علامات جو ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں علاج کے لیے دماغی علامات جو برین کی ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. غصہ ایسے نہیں انسان کو آتا، غصے کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں. آپ وہ اس کو آپ نے بتانا ہے. اگر آپ غم سے لیٹے رہتے ہیں اگر اٹھنے کو دل نہیں کر وہ آپ بتائیں. یہ سارے ہماری جو دوائیاں دیکھا جب آپ دیکھیں گے کوئی بھی دوائی پڑھیں گے تو دماغ سے شروع ہوتی ہیں، پھر سر آتا ہے، پھر آنکھ آ جاتی ہے، کان آ جاتا ہے، منہ آ جاتا ہے، پیٹ آ جاتا ہے، پھر ٹانگیں، پھر جگر. یہ ساری چیزیں ہر آرگن سے وہ دوائیاں اثر کر رہی ہوتی ہیں. اس کے سمٹم آپ کے سامنے رکھے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام. ڈاکٹر صاحب ایک سوڈیم کی کمی کی وجہ سے کوئی ہومیوپیتھی دوائی کون سی ہے سوڈیم کے بہت گولی؟ سارے ہیں. آپ کون سا کس کی بات کر رہے ہیں؟ سوڈیم کی کمی جس سے ٹانگوں میں کمزوری ہو جاتی ہے، زیادہ سوڈیم کو تنگی کیسے اثر. کہہ دیا گیا یہ سوڈیم کی کمی کی وجہ سے؟ ڈاکٹر صاحب نے کوئی خاتون ہے ان کا معائنہ کیا تو بتایا سوڈیم کی کمی کی وجہ سے ہے. سوڈیم کی کمی اگر وجہ سے ہے تو پھر ان کو نیٹرمیور اور کلکیریا فاس دو دوائیاں آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اگر اس کی کمی کی وجہ سے. تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر سمٹمز لیں گے تو آپ کو جب بجائے دیکھیں رپورٹس آپ اپنی جنرل اسٹڈی کے لیے رکھ سکتے ہیں، پڑھ لیں ساری، لیکن کوشش کریں کہ مریض سے مریض ہی کی زبان میں بات کریں، سادہ بالکل جسے جھٹکی زبان میں بات کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو سمجھا سکے آپ اس کو سمجھا سکے. یہ طریقہ ٹھیک ہے. ہے. اس میں ٹیکنیکلی جب آپ چکروں میں پڑیں گے تو اس کے نام رکھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کہیں کے کہیں چلے جائیں گے. بیمار آپ کو اپنی بیماری نہیں بتا سکے گا. ٹھیک ہے. بیمار کی ہر بیماری کی زبان جو ہے نا وہ اپنے حساب سے بول رہا ہوتا ہے. آپ بڑے غور سے اس کو جو جس طرح وہ اپنی طوطے کی زبان تیزی سے چلا رہا ہے سنتے جائیں. اس میں سے جو پن پوائنٹ آپ کا دماغ کلک کرتا جاتا ہے اس کو غور پہ رکھیں اور اس کے بعد پھر اس پہ کراس کوشچن کر لیں تو آپ کو پتا چلنا شروع ہوگا اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک. تو جب وہ مطلب آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کی گائیڈنس ہونی شروع ہو جائے گی کہ میں فلاں جگہ پہ میں نے یہ نقطہ پڑھا تھا یا میں نے دیکھا تھا یا مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا. تو آپ اس کیفیت سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. مریض بیچارے کو کچھ پتہ نہیں، اس نے تو اپنی بیماری کا ذکر ہی کرنا ہوتا ہے نا کہ جی میں 2 گولیاں دے دوں. اس کو کچھ پتہ نہیں کیا دینا آپ نے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ذمہ داری بڑھتی ہے کہ ہم ایک ایمانت ہمارے پاس آئی ہے اور جسم ہے وہ اس کو تکلیف نہ دیں، اس کو آرام پہنچائیں. وہ آرام پہنچانے کے لیے تو ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب. جزاک بحث اللہ ڈاکٹر تماشے صاحب. کا مسئلہ اس میں نہیں پڑنا چاہیے. سادہ زبان سے مریض کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنی خدمت کروانی چاہیے بس جتنی ممکن ہو سکتی ہے. جزاک اللہ صاحب. شکریہ. اوکے جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. جی چلیے ٹھیک ہے. الحمدللہ. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے مزید کچھ کہنا ہے تو 10 منٹ کہہ لیں، نہیں تو اگلے ہفتے. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہومیوپیتھک میں ونڈر دیکھنے کے لیے یا حیران کن اس کی ریکوری دیکھنے کے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہوتی ہیں اور مختلف وقتوں میں جو ہم دوستوں کو بتاتے ہیں ان کو بھی چاہیے آگے بتائیں، اپنے فارغ آگے بتایا کریں کہ اس طرح
ہم نے سنی بات اور اس کے بعد نتائج یہ نکلے یا یہ نقصان ہوا، تو پھر اس کی آدمی اصلاح کر سکتا ہے۔ سیکھنے سے ہی معاملہ آگے بڑھتے ہیں۔ انسان اگر کہے کہ میں ہی سب کچھ سیکھا ہوا ہوں تو یہ مشکل ہے، وہ غلطی پہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ مل جل کے جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی ہم سے سوال کریں، اور یہ جو آج سوال کیے ہیں بڑے اچھے سوال تھے، مختلف وقتوں میں آئے ہمارے پاس اللہ کے فضل کے ساتھ۔ لیکن ہومیوپیتھی کی زبان بالکل سادہ سی ہے کہ اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری ساری کتابیں جتنی بھی ہم نے اس کی ریسرچ کی ہے، میں نے امریکن پڑھ لی ہیں، انگریزی پڑھ لی ہیں، انگلینڈ کی پڑھ لی ہیں، جتنی دنیا کی ساری میں نے کتابیں جو پڑھی ہیں، اس کا مافل ضمیر یہی ہے کہ دماغ سے لے کے پاؤں تک کے سمٹم اکٹھے کرو۔ اگر وہ میچنگ ہو جائے تو آپ اس دوائی کی پوٹینسی میں پھر آپ کا تجربہ ہونا چاہیے کہ کون سی پوٹینسی کسی مریض کو دے کے فائدہ پہنچایا جا سکے۔ تو اس پوٹینسی پہ تجربہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، یکدم تو آتا نہیں۔ تو وہ اور اسی طرح میں نے آپ کو کمبینیشن کی وہ ماہیت بتا دی ہے کہ کس طرح اوپر نیچے رکھ کے دوائیاں اگر بنائی جائیں اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ وہ آپ خود تجربہ کر کے بھی دیکھ رہے ہیں اور اسے محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس طرح فائدہ۔ اور پھر یہاں جس طرح آج پاکستان سے کسی دوست نے پوچھا کہ ڈینگو کا اور اس طرح کے، اب یہ دوائی اگر نارملی دیکھیں صاحب کو، تو میں کہتا ہوں پاکستان کے تقریباً 80% لوگوں کو ہم آرام سے ریکور کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ کتنا بچت ہو سکتی ہے ہسپتالوں کی مشکلات کی۔ اعتماد کی کمی ہے جو ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ، اور دوائیوں کی کوالٹی پہ اگر ہم انحصار پورا کریں لیبارٹری میں سائنٹیفک طریقے سے، جہاں جیسے دوائی بنتی ہے اسی طرح دوائی بنائی جائے، اس کو خریدا جائے اچھی کوالٹی، جو پتا ہو کہ یہ محنت کرنے والی کمپنی ہے۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ جرمنی ہے یا انگلینڈ ہے، امریکہ کی کمپنیاں بہرحال اپنی طرف سے کافی اچھی دوائیاں بنا رہے ہیں، تجربے میں فرانس کی بھی اچھی دوائی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بس خان صاحب یہی آپ کہہ سکتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا اللہ اور تعالیٰ۔ سب دوستوں کا جو آج پروگرام میں حاضر ہوئے۔ وعلیکم انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو پھر باقی گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔